بارش کی بھی لوگ دعا کرتے ہیں جب اسموگ بڑھتی ہے. تو نومبر میں اسموگ عروج پہ ہوتی ہے اور نومبر میں بارش نہیں ہوتی. چند سال پہلے تک یا کچھ سال پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ بارش لاہور میں ہوتی ہی رہتی تھی, یعنی نومبر میں بھی ایک آدھ بارش ہو جاتی تھی. تو جو نومبر اور یہ اسموگ ڈیز میں بارش کا نہ ہونا بھی اسموگ کے پھیلاؤ کا سبب بنا ہے. کیا بارش کا لنک ہے؟ بالکل بہت گہرا لنک ہے, اور اس میں آپ کی اطلاع کے لیے گڈ نیوز آپ سے جی شیئر بھی کر لیتا ہوں کہ لاسٹ ایئر جو ہم نے اسموک پہ قابو پایا تھا, یو ای کی ہم نے ٹیکنالوجی کی ہیلپ لی تھی اور ہم نے کلاؤڈ سیڈنگ, آرٹیفیشیل ریننگ, جی اس کو ایکسپیریمنٹ لاہور میں کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اب پنجاب نے, گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنی ان بورن اس ٹیکنالوجی کو تیار کر لیا. اچھا. اور اس وقت پاک آرمی کے ساتھ مل کر اس دفعہ ہم نے سیسنا تیاری میں, کیونکہ اس کے لیے 3-4 شرائط ہیں, جو آرٹیفیشیل رین, مصنوعی بارش عام لیفیم میں, یا اسے کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں. اس کے لیے پاک آرمی اور ہماری ساری ٹیمز ہیلتھ کی اس میں انوائرمنٹ لیڈ کر رہا ہے, اور اس میں ہم نے پہلی دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب نے راولپنڈی ڈویژن میں, کیونکہ ابھی تک لاہور میں اس طرح کے بادل نہیں آئے, اس کی 3-4 شرائط ہوتی ہیں کہ بادل جو ہیں ان کی ذرا ڈینسٹی, ذرا ان کی وہ زیادہ ہو, ہوا کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ تیز نہ ہو, اور اس میں ہم وہ ایک چھوٹے طیارے کے ذریعے, جیسے سیسنا از اے اسمال, اس میں ہم اوپر سے کچھ کیمیکلز ہیں لائک سلور نائٹریٹ, اس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں, اسپرے. تو وہ جو بادل ہوتے ہیں ان کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو نچوڑ کے وہ بارش ہو جاتی ہے آرٹیفیشلی. مطلب اب ہم یہ ہمارے جو لسنرز ہیں دیکھنے والے, یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ اب نیکسٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس ٹیکنالوجی کو اس دفعہ یوز بھی کیا ہے اور وہ بڑی کامیابی سے ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے. تو اس کے لیے چونکہ بادلوں کا ہونا کم از کم بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی لاہور میں وہ نہیں آئے تھے, تو صرف راولپنڈی کی ڈویژن, تو وہاں یہ تجربہ بڑی کامیابی سے ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ایئر کوالٹی انڈیکس, اب یہ پڑھے لکھے لوگ تو بڑی اچھی طرح آگاہ ہیں, آپ جیسے اسپیشلسٹ یا ڈاکٹر حضرات اس بارے میں جانتے ہیں. جو عام آدمی ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس روز ٹی وی پہ سنتا بھی ہے, اخبار میں پڑھتا بھی ہے, سوشل میڈیا پہ دیکھتا بھی ہے, لیکن دراصل ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتا کیا ہے عام آدمی کے لیے, وہ جاننا ضروری ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس یہ ہوتا ہے کہ ہوا میں جو ہمارے یہ جو پولوٹینٹس ہیں ان کا تناسب کتنا ہے. اچھی ہوا یا اچھی نارملی وہ اس کی ہم جو اگر کیلکولیٹ کریں تو اس کے ہم نے لیولز بنائے ہوئے ہیں. 1 to 50 از اے گڈ کوالٹی, جو آئیڈیل ہے وہ 1 to 50 کے درمیان ہونا چاہیے. 51 سے 100 از دا ماڈریٹ, 100 to 200 از اے سیویئر فارم, جی 200 سے 300 انہیلدی ہو جائے گا, 300 سے اوپر ہیزرڈس ہو جائے گا آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان. جبکہ لاہور میں آپ نے دیکھا ہے کہ لیول 1000 سے بھی اوپر گیا ہے, جی ایون ایک دفعہ تو شاید 1500 بھی کراس ہوا ہے. تو دس از ویری ڈیزاسٹرس اور ڈینجرس. اس لیے ہمیں اسکولوں میں چھٹیاں کرنا پڑی تاکہ ہم ان لوگوں کو, بچوں کو بچائیں کچھ دن کے لیے. اس لیے ہمیں بازاروں کو بند کرنا پڑا, کیونکہ لوگوں کی صحت اور اس کے جو لانگ ٹرم ہیلتھ کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ابھی لوگ شاید اس طرح سے اویئر بھی نہیں ہیں. تو آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ اسموگ از اے سیریس ایشو. اس میں میں نے دیکھا تھا کہ چھٹیوں کو لوگ پکنک طور پہ انجوائے کر رہے ہیں, روڈوں پر آپ نے بھی رش اسی طرح لوگ اس کو فیسٹیوٹی منا رہے ہیں, ہوٹلوں پہ جا رہے ہیں, مطلب آؤٹنگس پہ جا رہے ہیں. اٹ واز ناٹ فار دس پرپز, اٹ واز ود دا انٹینشن کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں, شام کو اپنے دروازے کھڑکیاں بند رکھیں, اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں, آؤٹ ڈور سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایئر کوالٹی انڈیکس کی ہم نے بات کی, لاہور کے کچھ ایریاز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ وہاں زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہے. تو یہ بتائیے گا اوور آل لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس کام کرتا ہے, پہلے تو یہ ایک چیز ہے, پھر دوسرا لاہور کے اندر بھی کچھ ایریاز ہیں, یہ تھوڑا سا. اس وقت 16 سے زیادہ صرف لاہور کے اندر جو ہے اس کی مانیٹرنگ کے سسٹم موجود ہیں, جہاں سے ہمیں انفارمیشن آ رہی ہوتی ہیں. اس میں یو ایس ایمبیسی کا بھی لگا ہوا ہے, ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کے بھی ہیں, کچھ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جو ہیں ان کے بھی ہیں.
ہم سب سے لے کر اور اس کو مانیٹر کرتی. ایون اب تو وہ پورا جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو پورے گلوب کی ہمیں آل دا ٹائم پتہ چل رہا ہوتا ہے, وہ انوائرمنٹ میں ایک پورا ہم نے اس کے لیے ایک کنٹرول روم بنا دیا اور اس میں ہم لوگ کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے ہیں. اگلے آنے والے 7 دن کا اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہوا کا دباؤ کیا ہوگا, کب بارش آئے گی, کب اس کا اسموک کا زیادہ اور ہوا کا رخ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ اس سال زیادہ وجہ آپ کو پتہ ہے کہ جب گندم کاشت ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں اس کو جلایا جاتا ہے, اور انڈیا میں بہت زیادہ کراپ کی پروڈکشن ہے اور پاکستان میں بھی. اس کے بعد چاولوں کی چونکہ زیادہ کاشت ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کو وہ جلا کے پھر اس کی ہل یا وہ اپنا ٹریکٹر کے ذریعے اس کو وہ جڑوں کو بھی مکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے اس دفعہ میں بڑا کریڈٹ دینا چاہوں گا موجودہ گورنمنٹ کو, مطلب پریکٹیکلی اسپیکنگ, مطلب یہ اس وجہ سے نہیں, مطلب ایز اے ڈاکٹر پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ بالکل نیوٹرل ہو کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت جو موجودہ چیف منسٹر ہیں انہوں نے اور ان کے ساتھ جو ان کی سینئر منسٹر ہیں میڈم مریم اورنگزیب, دونوں نے پی این ڈی کے اندر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ایک پورا اس کا سیل بنایا گیا اور اس میں کوئی 28 ڈپارٹمنٹ اس میں انہوں نے کوئی آج سے 6 مہینے پہلے کام شروع کیا. اور بہت زیادہ محنت کے بعد ہم نے, کیونکہ اس وقت نیشنل آپ کی ہیلتھ پالیسی بھی وہ اپنا انوائرمنٹ پالیسی اپروو ہو گئی ہوئی ہے اور ہماری پنجاب کی بھی جو انوائرمنٹ کی پالیسی ہے وہ بھی اپرووڈ ہوگی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے خود ہی اس طرف اشارہ کر دیا جس طرف ہم جا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, اسموگ میٹیگیشن پلان جو ہے حکومت پنجاب نے یہ انیشیٹو بہت پہلے لیا اسموگ کے آنے سے پہلے, اور 100 ارب روپے مختص کیے گئے. اب اس پلان کی طرف جانے سے قبل ایک دلچسپ جو اعداد و شمار سامنے آئے اس میں کہ 365 دنوں میں سے 275 ڈیز اہلیان لاہور جو ہیں وہ ایسی ہوا میں سانس لے رہے ہیں جو مضر ہے یا آلودہ ہے. اس کے علاوہ 13.3% جو لاہور کا گرین ایریا رہ گیا ہے. اب یہ 2 فیکٹرز ہیں. اب جب یہ پلان کیا گیا تو اس میں آپ دیکھیے زراعت, ٹرانسپورٹ, CNW اور کنسٹرکشن سب اداروں کو آن بورڈ لیا گیا ہے, ہیلتھ والوں کو, سب کو. تو یہ فرمائے گا کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ یہ اسموک کو ختم کر سکتا ہے, کثیر الجہتی پالیسی اپنائی گئی ہے. دیکھیں اس کی ملٹیپل میں نے آپ کو بتایا عوامل ہیں, جیسا کہ فصلوں کو جلانا, سٹم برننگ, بھٹا وہ جو اس کی چمنیاں, اس کے بعد آپ کی سب سے بڑی وجہ جو لاہور میں ہوگی وہ ہے کہ ہمارے یہاں جو دھواں دینے والی گاڑیاں, اس سے بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ گرین ٹیکنالوجی کی طرف موو کریں گے. انفارچونیٹلی ہمارا جو یہاں پر کوالٹی آف دا فیول ہے اور جو کوالٹی آف دا ڈیزل ہے وہ ابھی تک ہم 2 لیول پہ ہیں. مطلب ہم نے اس سے اوپر جانا تھا اور ہم نے 5 تک اور اس کو ریفائن کرنا تھا, جس سے اس کی جو دھوئیں کی مقدار ہے وہ بھی کم ہونی تھی. اور آہستہ آہستہ ہم نے الیکٹرک اور یہاں اس گاڑیوں کی طرف جانا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ جو موجودہ ایکشن پلان بن رہا ہے اس میں ہم موٹر بائکس الیکٹرک لے کے آ رہے ہیں 2800 کے قریب. ابھی ہم نے اس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ کیے ہیں. ایسے بچے جو اسموک کے ٹاپک پہ کام کرنا چاہتے ہیں, آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں, ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, کوئی آگے ان کی اسٹڈیز ہے, وہ ہمارے ساتھ کام کریں گے. ہم ان کو ایک اسٹائپنڈ دیں گے. بہت اچھا پروگرام ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے انرولمنٹ کرائے ہوئی ہے. ہم بڑی جو بسیں ہیں الیکٹرک بسیں لا رہے ہیں. اسی طرح ہم جو بھٹا ملازمین ہیں ان کے لیے ایک نیا پیک. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہم پورے کے پورے لاز کو ہم نے دیکھا ہے. ہم ایک بہت بڑا لا کا پیکج لا رہے ہیں جو کہ تمام ڈپارٹمنٹ کو کور کرے گا, جس میں جرمانے ہیں کیونکہ قوانین تو موجود ہیں لیکن ان پر امپلیمنٹیشن از این بگ ایشو. فار ایگزامپل اگر یہاں پر کوئی رکشہ گاڑی دھواں دے رہی ہو, چل رہی ہو, تو اس کو کوئی ٹریفک سارجنٹ یا اس طرح سے روکا نہیں جاتا, اس کا چلان نہیں ہوتا. ایک وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ مینڈیٹری ہوتا ہے ہر جگہ. ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے.
اب آپ دیکھیں گے کہ ہم قانون میں تبدیلی لا رہے ہیں، ہیوی جرمانے لیوائی کرنے لگے ہیں۔ اسی طرح لاہور کا ایشو یہ ہے کہ یہاں پر اتنی ان پلانڈ اربنائزیشن ہوئی ہے کہ وہ جیسے میں کتاب پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی لاہور کا تعارف یہ ہے کہ لاہور کے چاروں طرف لاہور ہی لاہور ہے، یعنی اتنا پھیل گیا ہے مطلب چاروں طرف کہ ادھر جا کے قصور سے اور ادھر شادرہ سے بھی آگے نکل گئے۔ تو اب ہمیں 1.5 کروڑ کی یہ آبادی ہے اور ان پلانڈ ساری اربنائزیشن، تو ہمیں سوسائٹیوں کے لیے بھی لاز بنانے پڑیں گے۔ ہم تمام انڈسٹری کے لیے قوانین لا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جو بھی انڈسٹری ہو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے، بہت ساری انڈسٹری جو سیمنٹ کی فیکٹری ہیں، کبھی آپ اتحاد کیمیکل شادرہ کے آگے سے گزریں تو آپ کو فضا میں ایک عجیب بڑی دیر تک اس کی کیمیکلز کی اسمیل آتی۔ اسی طرح جو ٹینریز کی فیکٹریاں قصور کی ہیں، وہ جو سارے کا سارا نالوں میں جا رہا ہے، ایکچولی تو یہ لا ہے کہ کوئی بھی کوئی بندہ فیکٹری لگائے گا تو وہ ذمہ دار ہے اس کے ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے، اس کے ٹریٹمنٹ پلانٹ مینڈیٹری ہو جائیں گے، ان کی ٹیسٹنگ ہوگی۔ اسی طرح اس کی جو ٹریفک میں تمام ہماری جو ہمارا صاحبہ جو اس وقت سی ٹی او ہیں، شی از ویری ایکٹیو۔ ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، ہیلتھ کے حوالے سے ہم اس کے جتنے بھی پیشنٹ افیکٹ ہو رہے ہیں اس کا فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ، ہمارے اسموک کاؤنٹر ڈینگی کی طرح ایکٹیو ہیں، اچھا، اور ڈیلی بیسس پر ہم اس کا ڈیٹا بھی لے رہے ہیں، اور دیر از اے سگنیفیکنٹ رائز ان دا نمبر آف پیشنٹ۔ لیکن اب اس میں اللہ کا شکر ہے کہ صورتحال 2-3 وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہم نے کلاؤڈ سیڈنگ صحیح کیا، ایک جو انڈیا سے ہوا کا رخ تھا وہ تبدیل ہو گیا، اور کچھ ہم نے یہ جو چھٹیاں اور لوگوں کو کرٹیل کیا، بڑی ٹریفک کو ہم نے لاہور آنے سے روکا۔ ٹھیک ہے، ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے یہ معاملہ آپ نے دیکھا چند دنوں میں ہم نے کنٹرول کی۔ ٹھیک ہے۔